حجاج بن یوسف کی بخشش ہو سکتی ہے۔ حجاج بن یوسف خلفائے بنو امیہ کا انتہائی سفاک و خون خوار ظالم گورنر تھا۔ اس نے 1,00,000 انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا، اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کو کوئی گن ہی نہ سکا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے قتل کیا یا قید و بند رکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ حجاج بن یوسف جب کینسر کے خبیث بیماری میں مرنے لگا، اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ ہے: اے اللہ، تیرے بندے بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو معاف نہیں کرے گا، مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزیز کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت یہ دعا بہت اچھی لگی، اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا، اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ نے تعجب سے فرمایا: کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ تو لوگوں نے کہا: جی ہاں، اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا: شاید خدا اس کو بخش دے۔ احیاء العلوم، امام غزالی کی یہ کتاب ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401۔ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی حج کے لیے تشریف لائے۔ ارادہ یہ تھا کہ اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ مدینے میں قیام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا: یہاں دین کا کام خوب ہو رہا ہے، پاکستان میں آپ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جا کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ختم نبوت کے محاذ پر تمہارے کام سے میں گنبد خضرا میں خوش ہوں۔ ڈٹے رہو، اس کا خوب کرو، اس کام کو خوب کرو، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت درخواستی حج سے واپسی پر سیدھے ملتان پہنچے۔ شاہ جی چارپائی پر تھے۔ حضرت درخواستی نے خواب سنایا تو تڑپ کر نیچے گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، بار بار پوچھتے: درخواستی صاحب، میرے آقا نے میرا نام بھی لیا تھا۔ حضرت درخواستی کہ ہاں۔ میں جواب دینے پر پھر وجد کی حالت طاری ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔